صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اور اگلی آیت میں خدا فرما رہا ہے دوسری آیت میں کہ شعائر اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے خدا اس کے دل میں تقویٰ ڈال دیتا ہے۔ اب یہ شعائر ہے کیا؟ شعائر یعنی کیا؟ شعائر کہتے ہیں سمبل کو، نشانی کو، علامت کو شعائر کہا جاتا ہے۔ اب خدا نے صفا اور مروہ کو شعائر کیوں کہا؟ آپ کی خدمت میں پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب رسول گئے حج پر اور کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو ہماری پرانے دور جاہلیت کی جو ہے وہ یادگاریں ہیں، ہم یہاں پر جو ہے وہ بتوں کو چوما کرتے تھے، تو خدا نے حکم دیا کہ ان بتوں کو ہٹا دو، لیکن یہ صفا اور مروہ باقی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شاعر میں سے ہیں، یہ خدا کی علامت ہے۔ اب علامت کس نے بنایا؟ علامت بنایا بی بی ہاجرہ نے۔ بی بی ہاجرہ نے علامت بنایا۔ کیوں؟ پیاس لگ رہی ہے جناب اسماعیل کو، دوڑ رہی ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، دوڑتی جاتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ اب جناب ہاجرہ تو نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن جناب ہاجرہ کو نسبت نبی سے ہے، جناب ہاجرہ کی نسبت امام سے ہے، تو بس پتہ چلا کہ نسبت جس کو جس چیز سے ہو تو وہ شاعر اللہ میں سے ہو جاتا ہے۔ اب خدا نے آگے آیت میں فرمایا کہ لا تحلوا، بے احترامی نہ کرو، بے احترامی نہ کرو کس چیز کی؟ شاعر اللہ کی، شاعر اللہ کی بے احترامی نہ کرو۔ اب شاعر اللہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ علماء نے اس کے اوپر تحقیق کی، لکھا خدا نے کہا آیت کے اندر کہ شہر الحرام، کہ جو حرام مہینے ہیں 4، اس میں ایک ہے محرم الحرام، یعنی محرم الحرام کی بے حرمتی نہ کرو۔ پھر خدا نے آگے کہا کہ قربانی کے جانور، قربانی کے جانور کی بے حرمتی نہ کرو، اور قربانی کے جانور کی بے حرمتی نہ کرو کہ آگے والی آیت میں کیا فرمایا کہ قلائد، قلائد کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب یہ قلائد کسے کہتے ہیں؟ قلائد جمع ہے قلادہ کی۔ قلادہ کسے کہا جاتا ہے عزیزان محترم؟ قلادہ وہ پٹا جو جانور کے گلے میں باندھا جاتا ہے، وہ پٹی، وہ رسی جو جانور کے گلے میں باندھی جاتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس پٹے کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ کیوں بے حرمتی نہ کرو؟ کیونکہ اس پٹے کو نسبت ہے جانور سے جو رائے خدا میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ تو بس اگر ہمیں علم دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اگر ہمیں علم دیکھ کر حسین یاد آ جائیں، اگر ہمیں علم دیکھ کر عباس یاد آ جائیں، تو یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اگر تم نے ان کی بے حرمتی کی تو تم کافروں میں سے ہو جاؤ گے، تم منکران حکم خدا میں سے ہو جاؤ گے۔ درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔